جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک تصویر پڑھ لے گا اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ قیامت تک قبر سے ہر طرح کی تاریکی دور ہو جائے گی اور قبر میں نور ہی نور برسے گا انشاءاللہ۔ وہ تصویر یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسے موقع پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا، 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ قیصر روم خود 1 لاکھ فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر جناب نبی اکرم اسے حملے کا موقع دینے کے بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بہت بڑی زمینی طاقت سے تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لام بندی کا اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہیں وہ ساتھ چلے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح سے تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد میں روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا تو معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہیں، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ جب میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوے میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی بظاہر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونکہ سچ بولا ہے
اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی۔ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ سلام کہتا، نہ سلام کا جواب دیتا، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے، اور میں اپنے ہی شہر میں انجانہ مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس اٹھنے لگا۔ میری پریشانی کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ اگر اسی دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کیفیت میں خود جناب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور بدری صحابی حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک کتبی تاجر آواز دے رہا ہے کہ کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے، تو وہ کتبی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا؟ اس میں کتبی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس کتبی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک ایسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے آپ کو، اس ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، مگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہی رہو۔ اسی دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ حاضر ہو کر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے آنکھوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ اسی امتحان و آزمائش میں روز شب گزر رہے تھے کہ ایک روز میں اپنے سچا زاد بھائی اور گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دلا کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا کہ مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ سلا سے آواز سنائی دی کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔
یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا فیصلہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو 2 حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے، اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتے ہوئے میرے گھر کے بالکل قریب جبل صلہ تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ گھڑ سوار ان سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جائے گا، تو انہوں نے اسی پہاڑی سے میرے گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھوڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دے دیے اور خود پڑوسی سے مانگ کر کپڑے پہنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ اکرام عنہ کے سرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخرو ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا کوئی بھی وعدہ نہیں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے کہ جہاں ہر کوئی کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور پھر آخر کار ہر کسی کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، سب چلے جائیں گے اور ہم بھی ایک روز چلے جائیں گے، اور جس دن جانا ہوگا اس دن نہ کوئی دن کی روشنی بچائے گی، نہ کسی انسان کی دوستی، نہ کسی کا مال، نہ سونا، نہ دولت، یعنی کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ بس جسم جائے گا انسان کے، وہ سارے اعمال جائیں گے جو کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی مگر حقیقت کھل جائے گی، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے مگر حساب کھل جائے گا، زبان بند ہوگی مگر اعمال بولیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو اٹل ہے، جسے کوئی طاقت، کوئی کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی، اور وہ منزل ہے قبر۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے اندھیری خاموش قبر میں، جہاں کوئی چراغ نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، کوئی سانس لینے کی کھڑکی نہیں، صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، اعمال کا بوجھ ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں رہا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کی دوڑ میں لگ گیا، صرف دنیا ہی کمانے میں لگ گیا، تو یہ قبر اس کے لیے ایک دردناک عذاب بن جائے گی۔ وہ قبر جو مٹی کا گڑھا ہے، وہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ وہاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، وہاں سوال ہوتے ہیں، وہاں منکر نکیر آتے ہیں، سخت چہروں والے فرشتے، جنہیں دیکھ کر نبیوں کے دل بھی کانپ گئے۔ وہ سوال کریں گے، اگر زبان رک گئی، اگر جواب نہ دیا جا سکا، تو پھر وہ قبر ایک دردناک اندھیرے میں بدل جائے گی۔ وہاں روشنی ختم، وہاں سکون ختم، وہاں صرف ڈر، خوف اور تنہائی ہی تنہائی۔ لیکن ناظرین کرام، اگر کسی نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، کسی نے نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکالے ہوں گے اور یہ بابرکت تسبیح پڑھی ہوگی، تو یہ تسبیح اس کی قبر میں سب سے بڑی روشنی بن کر اترے گی۔ یہ تسبیح قبر کی مٹی کو چمکاتی ہے، یہ فرشتوں کو نرم کر دیتی ہے، یہ تسبیح قبر کے مشکل سوالات کو آسان کر دیتی ہے، اور یہ قبر کو جنت کے باغ میں بدل دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی سی تسبیح نہیں، بلکہ یہ وہ تسبیح ہے جو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اندھیری قبر میں اس طرح چمکے گی کہ جس طرح اندھیری رات میں چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ہمیں دنیا میں صرف 2 منٹ کا لگتا ہے، مگر قبر میں یہ ہمارے لیے قیامت تک کا نور بن جاتا ہے۔
اس کے الفاظ سادہ ہیں مگر ان کی حقیقت بہت گہری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بڑی مہنگی مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں، اچھے سے اچھے سکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں وہ عمل سکھایا جو ان کی قبروں کو روشن کرنے کا باعث بنے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے باعث وقت نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وقت قبر میں ملے گا؟ اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب ملے گا؟ جب سانس بند ہو جائے گی، جب زبان خاموش ہو جائے گی، جب دل دھڑکنا چھوڑ دے گا؟ نہیں دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ اگر ساری زندگی دنیا کا ہی رہا تو پھر آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر تنہا نہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبروں میں سے بھی خوشبو مہکے، ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا، تو بس پھر ایک چھوٹی سی تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندے کے ساتھ اس کی قبر میں اترے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو قبر کی تاریک اندھیروں میں روشنی بنے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آخرت کو سنوار دے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کا زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز ظہر کے بعد یہ خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تسبیح قبر کو کشادہ کرتی ہے اور قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت تسبیح کی برکت سے قبر کو جنت کے باغات کی مانند بناتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ درجات کو بلند کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ بابرکت تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت تسبیح نیچے درج ذیل ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جان لیجئے کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جو دیکھنے اور بولنے میں تو انتہائی آسان ہے، مگر آخرت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ تصویر زبان پر بہت ہی ہلکی ہے مگر میزان پر بہت بھاری۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے، اسے نور بخشتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ یہ تسبیح صرف کلمات ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل جڑیں ہیں جو ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جان لیجئے کہ آپ نماز ظہر کے بعد ان دو کلمات کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن آپ نے نماز ظہر کے بعد تو خاص طور پر لازمی اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔